بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ترکیہ اور شام میں انتہائی خوفناک اور طاقتور زلزلہ آیا، جس سبب سے ہزاروں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، لاکھوں افراد متاثر ہوئے اور ہزاروں شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی نہ جانے اور کتنے افراد ایسے ہیں جن کی شہادت کی خبریں آنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شامی اور ترکی بھائیوں پر اپنا رحم فرمائے اور اس مشکل سے انہیں جلد نجات بخشے۔ جن کا نقصان ہوا اللہ کریم ازالہ فرما دے۔ پوری امت مسلمہ اس دردناک سانحے پر افسردہ اور رنجیدہ ہے، ہمیں بھی بہت دکھ ہے۔ اللہ پاک ہمارے مسلمانوں کو اس کرب سے نجات عطا فرمائے۔ زلزلہ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی آتا ہے۔ اس مالک، اس قادر مطلق کے ارادے کے بغیر اس کائنات میں ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس زلزلے میں اس کی کیا مصلحت ہے، کیا اس میں خیر کا پہلو ہے، یہ ہم نہیں جانتے، اور نہ ہی ہم اس بات کے پابند کیے گئے ہیں کہ ہم وہ جانیں، اور نہ ہی ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اللہ کی حکمتوں اور اس کے فیصلوں کی مصلحتوں کو جان سکیں۔ ہمیں بس ایمان اور یقین رکھنا ہے، ہمیں اس کے حکم کے آگے، ہمیں اس کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس کی جانب سے ہمیں راحت ملے تو بھی شکر ادا کرنا ہے، اس کی جانب سے آزمائش کی گھڑی آ جائے تو بھی ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے یہی کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ ہمارے ترک بھائی چٹان جیسے مضبوط ایمان رکھتے ہیں، یقیناً وہ بڑے صابر لوگ ہیں، اللہ ان کے صبر میں اور برکت دے، اللہ شامیوں کو صبر دے۔ ہم سب کو اس سانحہ سے یہ سیکھنا ہے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی حضور صبر اور آزمائش پر شاکر رہنا ہے، اور جب کبھی کوئی خوف یا گھبراہٹ کا یا آزمائش کا وقت آ جائے تو حدیث کے مطابق 2 رکعت نفل پڑھیے، قرآن کی وہ دعائیں پڑھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ کلمات پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس بحث میں بالکل نہیں جانا کہ یہ زلزلہ عذاب ہے یا یہ آزمائش ہے۔ پاکستان میں سیلاب آیا تو یہی بحثیں شروع ہو گئیں کہ یہ سیلاب عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ ہمیں اس بحث میں نہیں جانا، ہم نے اس سے خیر کا پہلو تلاش کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں ہر تخریب کے بعد تعمیر ہوتی ہے، ہر مصیبت میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت وہ خیر کب ظاہر کرے گا، کس صورت میں ظاہر کرے گا، وہ رب ہی جانتا ہے۔ ہم نے اس کی جانب سے آئی ہوئی آزمائش اور مصیبت پر اپنا سر جھکاتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے صبر کرنا ہے، انشاءاللہ خیر ہمارا انتظار کرے گی۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ ہمارے ترک اور شام کے مسلمان بھائی دوبارہ کھڑے ہوں گے پوری جولانی کے ساتھ۔ زلزلہ کی اس صورتحال میں جو کرنے والے کام ہیں وہ 2 ہیں۔ جو مسلمان اپنے ترکی اور شام کے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں، مالی مدد کر سکتے ہیں یا کسی اور صورت میں کر سکتے ہیں وہ مدد کریں، یہ ہے ہمارا کرنے والا کام۔ اور جو فزیکلی یا مالی مدد کرنے کے اہل نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دعا کے ذریعے ان کی مدد کریں، کیونکہ حدیث کے مطابق دعا آئی ہوئی اور آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔